بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حجیت العام المخصص فی الباقی۔ السلام علیکم عزیزان محترم، ہماری گفتگو عام اور خاص کے بارے میں ہو رہی ہے، اور ابھی تک الحمدللہ ہم عام کی تعریف، عام کی قسمیں، الفاظ عموم اور تخصیص کے بعد عام کا باقی افراد میں استعمال حقیقت ہے یا مجاز ہے، ان چیزوں کے بارے میں، ان موضوعات کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کہ عام مخصص کا باقی جو افراد میں استعمال کیا ہے، آیا باقی افراد میں عام مخصص حجیت رکھتا ہے یا عام مخصص حجیت نہیں رکھتا۔ یہاں پر عام مخصص کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، عام مخصص نہیں ہے، چونکہ عام جس کی تخصیص لگائی گئی ہے اس کو کہا جاتا ہے عام مخصص۔ اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو جس کو عموم کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، بعد میں اس کی تخصیص لگائی جاتی ہے، تخصیص لگانے کے بعد پھر ہمیں شک ہوتا ہے۔ یہ موضوع جو ہے نا اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایک شک، اور اس شک کے لیے ایک راہ حل کے طور پر اس موضوع کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ یعنی کیا ہے وہ شک یہ ہے، ایک لفظ جو عام ہے اس کی تخصیص لگائی جاتی ہے، تخصیص لگانے کے بعد کچھ افراد خارج ہو جاتے ہیں اور بعض افراد جو ہے باقی اس میں ابھی تک داخل ہی ہیں، لیکن ابھی بعد میں شک ہوتا ہے یہ جو تخصیص جو ہمیں نظر آئی ہے، جو ہم نے خود لگائی ہے یا دلیل کے ذریعے ہمیں وہ تخصیص ثابت ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم شک کرتے ہیں کیا اس تخصیص کے علاوہ بھی کوئی اور تخصیص لگائی گئی ہے اور بعض اور افراد کو بھی اس عموم سے خارج کر دیا گیا ہے یا نہیں ہے، بلکہ تخصیص وہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جس چیز کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان میں یہ عام حجت ہے۔ یعنی بس یہ جو سوال ہوتا ہے، اس سوال کی وجہ سے ہم اس موضوع کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ بنتا ہے، یہ نظریہ بنتا ہے کہ تخصیص کے بعد باقی افراد میں یہ جو عام مخصص ہے وہ حجت ہے، اس کا مطلب کیا ہوا، جتنے بھی افراد جن کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے ان میں عموم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی جو عام جس چیز پر دلالت کر رہا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ مثال ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مثلا اکرم العلماء العدول، فرض کریں یہاں پر علماء کا اکرام کریں، کون سے علماء؟ عدول۔ عدول یہاں پر کیا ہے؟ یہ مخصص ہے، اس کے ذریعے علماء کی تخصیص لگائی ہے۔ اب ہمیں شک ہوتا ہے یہ جو بات کی ہے کہ اکرم العلماء العدول، یہ بات تو ٹھیک ہے، شک ہوتا ہے ممکن ہے کہ یہاں پر بعد میں متکلم نے کوئی اور قید کو بھی اس کے ساتھ کیا ہو، ضم کیا ہو۔ مثال کے طور پر اکرم العلماء العدول الفقہاء، مثلا علماء میں سے جو عادل اور فقیہ ہے، جو مجتہد ہے، ان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ یا کہا کہ علماء میں سے جو عادل ہوں، ساتھ ساتھ وہ آپ کے اساتذہ ہوں، تو جا کے ان کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، اساتذہ کے قید لگانا یا مجتہد ہونے کے بارے میں ہمیں جو شک ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے کہ جو لوگ مجتہد نہیں ہے، جو علماء آپ کے اساتذہ میں شامل نہیں ہیں لیکن عادل ہے، کیا ان کا اکرام کریں گے ہم یا نہیں کریں گے؟ کیا کرنا ہے؟ اگر آپ باقی افراد میں عام کو حجت تسلیم کرتے ہیں تو باقی سب کا اکرام کرنا ضروری ہے، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب کلام میں کوئی عام ذکر ہو جائے، اس کے بعد مخصص کے ذریعے اس کی تخصیص لگائی جائے، پھر اس کے بعد شک ہو جائے اس تخصیص کے علاوہ کوئی اور تخصیص بھی لگائی گئی ہے یا نہیں، تو آیا عام اس صورت میں باقی افراد میں حجت ہے یا حجت نہیں، یعنی افراد مشکوکہ میں عام حجت ہے یا نہیں، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہے ہیں جو کہ ہم نے پہلے ایک مثال شرعی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، ابھی اسی کو دوبارہ دوہرا دیں۔ مثلا سود کی حرمت پر نص شرعی دلالت کرتی ہے، وہ آیت قریبا جو آپ کی خدمت میں پہلے گزشتہ سبق میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ آیت پیش کی تھی، وہ کون سی آیت تھی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہے تو پھر یقیناً سود حرام ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا
کہ ہمیں معلوم ہے کچھ افراد کے درمیان سودی معاملہ حرام نہیں ہے، مثلا جیسے میاں بیوی اور باپ بیٹے کے درمیان۔ اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے سودی معاملہ حرام ہے، یعنی کوئی بھی ہو، چاہے وہ بھائی ہو، بہن بھائی ہو، اس کے علاوہ دو دوستوں کے درمیان میں ہو، استاد اور شاگرد کے درمیان میں ہو، عالم اور جاہل کے درمیان، جو بھی ہوگا معاملہ حرام ہے، سوائے یہ دو افراد جن کو خارج کر دیا ہے، چاہے رشتہ دار ہو یا اجنبی۔ لیکن کسی کو شک ہو جائے بہن اور بھائی میں سودی معاملے کی شرعی حیثیت کیا ہے، جب باپ اور بیٹے میں سودی معاملہ اگر حرام نہیں ہے تو کیا بہن بھائی میں بھی شاید ہو سکتا ہے کہ سودی معاملہ حرام نہ ہو؟ کسی کو اگر شک ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے؟ کیا یہ حرمت عموم سے خارج ہے یا باقیوں کی طرح ہے اور حرام ہے؟ یعنی یہ جو مثال ہم نے دی ہے، کیا یہ جس طرح سے باقی سب کے لیے حرام ہے تو یا یہاں باقیوں کی طرح یہ بھی کیا حرام ہے، یا یہ عموم حرمت کی جو عمومیت ہے اس سے یہ فرق خارج ہو چکا ہے، کیا ہے؟ تو اس صورت میں قاعدہ کلیہ کیا کہتا ہے؟ ابھی ہمیں قاعدہ کلی چاہیے، وہ ہم جب بھی ہمیں شک ہو تو ہم اس صورت میں اپلائی کر سکیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو قاعدہ کلی کیا ہے؟ تو صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ عام افراد مشکوکہ میں حجت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا جب تک آپ کو یقیناً مخصص کے ذریعے افراد کے خارج ہونے کے بارے میں علم نہ ہو جائے تب تک جتنے بھی افراد ہیں وہ سب کے سب عموم میں شامل رہیں گے، اور عموم کا جو حکم ہوگا وہ اس پر لاگو ہوگا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تمام افراد مشکوکہ عموم عام میں داخل ہیں، اور عموم عام میں داخل ہونے کا مطلب ہے ذکر کردہ مثال میں سود حرام ہے، بہن اور بھائی کے درمیان سود جائز نہیں ہے، تمام افراد کے لیے حرام ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں نص صریح موجود ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اب ہم مصنف سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی دلیل کیا ہے، آپ کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر ارادہ استعمالی کے اعتبار سے عام مخصص اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، کیا فرماتے؟ دیکھیں ہم نے پہلے ہی کہا تھا حقیقت اور مجاز کا تعلق، یعنی حقیقت ہے تو پھر وہ حجیت بھی ہے، اگر حقیقت نہیں ہے تو پھر حجیت ہو سکتا ہے نہ ہو۔ یہاں پر کیا ہے؟ ارادہ استعمالی کے اعتبار سے یہاں پر عام مخصص اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے۔ عام مخصص وہ عام جس کی تخصیص لگائی گئی اس کو عام مخصص کہا جاتا ہے۔ ارادہ استعمالی کیا ہے؟ یعنی قرآن نے کہا آیت کریمہ میں کہ جتنے بھی جو مومن ہے ان سب کے لیے ایک حکم دیا ہے کہ سود کو چھوڑ دے، سود جائز نہیں ہے، سود حرام ہے۔ اگر تخصیص آئی ہے تو یہ ارادہ جدی کی تعین اور تشخیص کے لیے۔ اب یہاں پر جو تخصیص ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نص صریح موجود ہے، کس کے لیے؟ ان باپ اور بیٹے، میاں اور بیوی کو خارج کرنے کے لیے تخصیص جو موجود ہے، آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ جو تخصیص ہے یہ مخصص ہے، یہ ارادہ جدیہ کو معین کرنے کے لیے ہے، ارادہ جدیہ کو مشخص کرنے کے لیے ہے، کہ ورنہ ارادہ استعمالی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ارادہ استعمالی کے اعتبار سے ہر لفظ اپنے معنی موضوع اللہ میں ہی استعمال ہو رہا ہے۔ جب استعمال ہو رہا ہے تو کیا اپنے معنی موضوع اللہ میں لفظ کو استعمال کرنا حقیقت اور اس معنی حقیقی کے اعتبار سے لفظ جو ہے اپنے معنی میں ظہور رکھتا ہے اور ظہور حجت ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ عام مخصص باقی افراد میں کیا ہے؟ یہاں پر حقیقت ہے، یہ کوئی مجاز نہیں ہے۔ بس اگر تخصیص لازم آتی ہے تو یہ ارادہ جدیہ کی تعین اور تشخیص کے لیے ہے، ارادہ استعمالی کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب بھی مجاز اور حقیقت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ارادہ استعمالی کے اعتبار سے ہے، ارادہ جدی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ارادہ استعمالی کے اعتبار سے ہر لفظ اپنے معنی موضوع اللہ میں استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا باقی افراد میں عام کی حجیت باقی ہے۔ بس آپ کا جو اعتراض تھا یا جو آپ جو شک کر رہے تھے کہ بعض افراد کے نکالنے کے بعد باقیوں میں عام کا استعمال حقیقت ہے یا نہیں ہے، ان حجیت عام باقیوں میں ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پر حجیت نہ ہونے کی کوئی علت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہاں پر جب ہر لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، معنی حقیقی میں ہر لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو ہر حالت میں عام کی حجیت جو ہے وہ مسلم ہے۔ اصل اقلائی، جب شک ہو جائے ارادہ جدی اور ارادہ استعمالی ان میں کوئی مطابقت ہے یا نہیں ہے، یعنی جب شک ہو جائے کہ ارادہ جدی ارادہ استعمالیہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو اصل قاعدہ کلی کیا ہے؟ اب یہ ایک اہم بحث ہے
مثلا کسی آدمی کو شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ ارادہ جدی ہے اور فلاں وہ ارادہ استعمالی ہے، شک ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی تو اصل میں ہونا کیا ہے؟ اصل میں ارادہ جدی ارادہ استعمالی کے مطابق ہونا ہے، ارادہ جدی ارادہ استعمالیہ کے بعض افراد کے متعلق ہونا ہے، یا یہ ہے کہ ارادہ جدی اور ارادہ استعمالی مطابق ہونا ہے؟ اصل قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب بھی شک ہو تو جواب یہ ہے کہ قاعدہ کلیہ ایسے موارد میں یہ ہے کہ جب تک کوئی دلیل خاص نہیں آتی تب تک ارادہ جدی مطابق ہوگا ارادہ استعمالیہ کے ساتھ، بس عدم مطابقت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ پہلی جو 2 قسمیں تھیں کہ بالکل ارادہ استعمالی اور ہو ارادہ جدی اور ہو، یا ارادہ جدیہ ارادہ استعمالیہ کے بعض کے متعلق ہو، فرماتے ہیں ان 2 چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے۔ بس سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عام مخصص سے کیا مراد ہے واضح کریں۔ حجیت عام فی الباقی کے بارے میں مصنف کی نظر و دلیل بیان کریں۔ ارادہ جدی اور ارادہ استعمالی میں شک کی صورت میں اصل عقلیہ کیا ہے واضح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔